میرا نام عبد الوارث ہے. کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورٹ کیا گیا, جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مظلوم جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے, وکٹمائز جس کو شو کیا جا رہا ہے, وہ تو ہم ہیں. اور جب ہم یہ بات کرنے کے لیے آگے آئے ہیں تو ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی, ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے, اسٹیج سے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے, ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو دین حنیف ہے, دین مبین ہے, جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے, ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. اور جو ہمارے مذاہب کے جو ویک پوائنٹس تھے ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترک کر کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے. تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے, جن کو مظلوم ظاہر کیا جا رہا ہے, جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے, تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجیے. تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ بائسڈ پروگرام ہے, یہ یک طرفہ اس کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں, یہاں پہ مسائل ہیں, یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میریجز کیسز بھی ہیں, یہاں پہ فورس کنورژن بھی ہے. اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے. میں آپ نے گفتگو کی ہے تو یہ چیزیں دکھا کے انٹرنیشنلی یا مختلف جو این جی او, جی بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں طاہر, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا میں کنڈیم کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کو. انہوں نے ہماری بہن کو بھی بات نہیں کرنے دی. انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے, میں نے کیا بات کی ہے, میں نے کنڈیم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے. میں نے کنڈیم کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں. تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو خوش کرنے کے لیے میں نہیں ہے, آپ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں, میں تو کبھی بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں. میں طاہر اشرفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا, میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا, اپنے باپ کو خوش کرتا, اپنے خاندان والوں کو خوش کرتا. لیکن ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا, کیونکہ ہمارے لیے پریورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھا دوستو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں سے میرے خیال سے بائیکاٹ بھی کیا ہے. جی بالکل بائیکاٹ, جی 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 بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں, وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹی کو صرف جو ہے وہ ہم نان مسلم ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بائسڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندوؤں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا, دلت کا جو ہے وہ یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا. لیکن جب وہی جو ہے وہ مظلوم آ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں جی ہمیں فورس کنورژن نہیں کی گئی بلکہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, تو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی. تو جب پتہ چلا کہ بالکل یہ بائسڈ پروگرام ہے, یک طرفہ ہے, اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا اینڈ پہ کہ جی یہ قانون بننا چاہیے, تو اس لیے ہم نے اس پروگرام واک آؤٹ کیا ہے, ہم اس کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کیا. وی آر لیونگ ان پاکستان, یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس کانفرنس میں آئے تھے اس لیے کہ ہم اپنا پروف دے سکیں کہ ہمیں کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا الحمدللہ. لیکن اس حوالے سے کانفرنس میں کافی مسکانسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئیں جن کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں دیا گیا. پہلے تو عبد الوارث گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف جب سٹارٹ ہی کیا بیان کرنا تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ یہ توہین مذہب ہے, جبکہ ان کو اپنا موقف ایک دفعہ کلیئر تو کر لینے دیجیے, بات کر تو لینے دیں, بعد میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے. انہیں 2 ہی منٹ کے اندر اسٹیج سے اتار دیا گیا. پھر دوسری بہن جب گئی, ہنسا بہن, انہوں نے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے بھی بات شروع کی تو انہیں اسٹارٹنگ میں روک ٹوک کر کے یعنی کنفیوز کر دیا گیا. اس کے بعد میرا نمبر تھا اور مجھے تو باری ہی نہیں دی گئی بلکہ پروگرام کا جو ہے کانفرنس کا جو ہے اختتام کر دیا گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ تو کوئی غور نہیں کرتے. وہاں سارے لوگ بول رہے تھے, کسی کو اسٹیج سے نیچے اتارا گیا اور یہ سراسر پوری دنیا کو یہ پیغام ان کا دینا ہے کہ تم غیر مسلم جو ہو اسلام کے اندر داخل نہ ہو, اپنی مرضی سے بھی یہ انہوں نے درس دی ہے.
تو یاد رکھیے اسلام کے اندر بہت بڑا الزام ہے، اور آپ بھی، یہ آپ سب کی اور میری بھی اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، لوگوں تک یہ بات پھیلائیں کہ اسلام جبر کا نام نہیں ہے۔ ان تک یہ میسج جانا چاہیے ہمارا کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام جبر کا نام ہے، اسلام فورس کرتا ہے، کبھی اسلام نے کسی کو فورس نہیں کیا، اسلام جبر کا نام نہیں ہے، اسلام خود سلامتی، الحمدللہ سے لے کے والناس تک سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ آپ نے عبدالوارث گل بھائی کی بات یہ ساری کی ساری سنی، اور یاد رکھیے اسلام کبھی کسی کو بھی مجبور نہیں کرتا، اسلام نے کبھی کسی کے اوپر جبر نہیں کیا کہ تم مجبور نہیں اسلام کو قبول کرو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو الحمدللہ سے لے کے والناس تک سلامتی کا نام ہے، امن کا نام ہے، امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کسی کو مجبور کرے کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ کبھی نہیں آج تک کسی کو اسلام نے مجبور کیا۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک تمام کی تمام ہسٹریاں دیکھ لیں، سٹڈی کریں، تاریخ کی سٹڈی کریں، اور کتب حدیث کی سٹڈی کریں، قرآن مجید کی سٹڈی کریں، آپ کو کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں اسلام نے یہ درس دیا ہو کہ تم مجبور کر کے کسی کو اسلام قبول کرواؤ، یا کوئی شخص مجبوراً اسلام کے اندر داخل ہو، ایسا کبھی نہیں اسلام نے درس دیا۔ ہاں، ریلیکس ہو کے سکون سے پڑھو، سٹڈی کرو اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے راستے واضح کیے ہیں، اچھا راستہ، اچھائی والا، برائی والا، دونوں راستے واضح کیے، آپ چوز ہم نے کرنا ہے، ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے۔ کبھی نہیں اسلام نے کسی کو مجبور کیا کہ تم مجبوراً اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ کو میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیجیے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے شخص ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا فتح مکہ کے بعد اسلام کے اندر آئے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء کے اندر 2 باپ بیٹے کا مکالمہ نقل کیا ہے۔ اگر اسلام جبر کا نام ہوتا تو جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، کیا اپنے بیٹے کو فورس کر کے، اپنے بیٹے کو مجبور کر کے اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا باپ جو ہے بیٹے کو مجبور اسلام قبول کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ لیکن نہیں کروایا، کیوں؟ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ یاد ہوگا آپ کو کہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باپ اور بیٹے کا مکالمہ چل رہا تھا تو بیٹا جو ہے وہ مخالف تھا، کفار کی صفوں کے اندر تھا، جو پہلا مارکہ ہوا تھا اسلام کا، بدر کا پہلا مارکہ، اس کے اندر بیٹا کفار کی صفوں کے اندر تھا اور باپ مسلمانوں کی صفوں کے اندر تھا۔ اگر اسلام جبر کا نام ہوتا تو کیا بیٹے کو باپ جو ہے مسلمانوں کی صفوں کے اندر کھڑا نہ کرتا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی یہ درس دیا ہی نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کرو اسلام کے اوپر، جبر کا نام ہی نہیں ہے، مجبور نہیں کرتا اسلام کسی کو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب اسماء رضی اللہ عنہ، جناب اسماء رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اسلام کیا درس دیتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے جو والدہ ہیں میرے پاس اور غیر مسلم ہے مشرک ہے، تو کیسا ان کے ساتھ سلوک کروں، کیسے کون سے طریقے سے پیش آؤں ان کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر استعمال کرنا ہے، تم نے اچھے بیہیویئر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، ان کے ساتھ بڑے طریقے سے۔ ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجیے، آخری وقت تک اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے، آخری وقت تک، کیونکہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اسلام جبر کا نام نہیں ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے، کیا جناب بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کسی نے جبر کیا تھا اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ اسلام جبر کب شروع ہوا ہے یہ یاد رکھیے گا، جبر کب شروع ہوا ہے؟ جب اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں تو جبر شروع ہوا ہے، پہلے کسی نے جبر نہیں کیا، اسلام کے اندر داخل ہونے پر جبر ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا ایلیگیشن الزام ہے اسلام کے اوپر، بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ اسلام کسی کو مجبور کرتا ہے۔ جبر کب شروع ہوا ہے؟ جب اسلام کے اندر کوئی داخل ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے داخل ہوا ہے، کسی نے کوئی فورس نہیں کیا، کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا، وہ خود داخل ہوا، پھر بھی اسلام کی وجہ سے، اسلام کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سختی کی گئی، ظلم و ستم کیا گیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کس نے جو ہے کس نے ان کو فورس کیا تھا، کس نے ان کے اوپر جبر کیا تھا؟ کب جبر ہوا تھا ان کے اوپر؟ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اس کے بعد ان کے گلے کے اندر رسی کو ڈالا گیا، اس کے بعد ان کو گھسیٹا گیا، اس کے بعد ان کو تحت کولوں کے اوپر لٹایا گیا۔ کب؟ جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، پہلے نہیں۔ جناب حبیب رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجیے، کب جبر ہوا تھا ان کے اوپر؟
कब जुल्म सितम किया गया? जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, पहले नहीं। पहले तो ठीक थे और इस्लाम के अंदर दाखिल होने की वजह से उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए। आप हिटलर की मिसाल ले लीजिए, उसने क्या कहा था कि अगर तुम यहूदी ना रहे तो इस्लाम के अंदर अगर तुम दाखिल होगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फिरौन की मिसाल ले लीजिए, जो पहले भी इस्लाम जो है इस्लाम का दर्स देता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा फेंका था तो सारे के सारे जादूगर जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, लिल्लाहियत की तरफ आए थे, तो उसने क्या कहा था? तुम भी ईमान ले आए हो, तुमने मेरे पूछने के बगैर ही, मैं तो तुम्हें सबको कत्ल कर दूंगा। फिर उसने अपने लश्कर को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दिलवाया था। जुल्म सितम कब शुरू हुआ था? जब वो लिल्लाहियत की तरफ आ गए थे। जब भी किसी ने तौहीद को तस्लीम किया, इस्लाम के अंदर वो दाखिल हुआ, जबर फिर शुरू हुआ। ये तो कोई नहीं बात को उठाता, इस पे तो कोई नहीं एक्शन लेता कि कोई इस्लाम के अंदर। और ये जो सेमिनार हुआ जिसके अंदर अब्दुल वारिस गिल भाई को स्टेज से नीचे उतारा गया, और ये सरासर पूरी दुनिया को ये पैगाम इनका देना है कि तुम गैर मुस्लिम जो हो इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो, अपनी मर्जी से भी तुम दाखिल नहीं हो सकते इस्लाम के अंदर। ये इन्होंने दरस दिया। तो याद रखिए इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा इल्जाम है, और आप भी, ये आप सबकी और मेरी भी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं, लोगों तक ये बात फैलाएं कि इस्लाम जबर का नाम है, या उन तक ये मैसेज जाना चाहिए हमारा कि जो कहते हैं कि इस्लाम जबर का नाम है, इस्लाम फोर्स करता है। कभी इस्लाम ने किसी को फोर्स नहीं किया, इस्लाम जबर का नाम नहीं है, इस्लाम खुद सलामती है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक सलामती ही सलामती है, अमन ही अमन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस का मुताला किया जाए, कुरान मजीद का मुताला किया जाए, कोई एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां इस्लाम ये कहे कि तुम किसी को फोर्स करो। और आज भी तुम किसी भी, कोई भी है जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम किसी को फोर्स करता है, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है बच्चियों को और बच्चों को भी। और उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर आप पूरी दुनिया की रिसर्च करें, पूरी दुनिया की, और तारीख की भी स्टडी कर लें, जितना घूमना है घूम लें। कोई एक सोसाइटी, कोई एक खानदान, कोई एक फर्द भी, छोटे से छोटा फर्द भी आप ऐसा साबित नहीं कर सकते कि जो ये कहे कि मुझे इस्लाम मजबूरन कबूल करवाया गया, मैंने मजबूर होकर इस्लाम को कबूल किया। हाँ, ये जरूर कह सकेंगे कि इस्लाम लाने के बाद हमारे ऊपर जबर किया गया, हमारी वालिदा ने, हमारे वालिद ने हमें बाहर निकाल दिया। कब? इस्लाम लाने के बाद हमारे भाई हमारे मुखालिफ हो गए, हमारे रिश्तेदार हमारे मुखालिफ हो गए। लेकिन इस्लाम क्या दर्स देता है? इस्लाम कहता है तुम इस्लाम के अंदर आ जाओ, तो तुमने फिर भी अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक बिल्कुल भी नहीं करना। तक इस्लाम ये दर्स देता है कि तुम्हारे पास जो जिम्मी रहते हैं, तुम्हारे माता है, तुमने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना, अच्छे तरीके से पेश आना है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्लाम के ऊपर इल्जाम है, और हम इस इल्जाम की मजम्मत करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इस्लाम ने कभी भी आज तक किसी को मजबूर नहीं किया। अब्दुल वारिस गिल भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े स्टेज के ऊपर ये बात साबित की और बताया लोगों को कि इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता। और ये हमारे उन लोगों को भी समझना चाहिए, इंतजामिया को भी समझना चाहिए जिन्होंने ये सेमिनार करवाया, उन्होंने स्टेज से उतारा, ये उनको भी ये बात समझनी होगी। अगर वो मुस्लिम है, इस्लाम को सपोर्ट करने वाले हैं, तो फिर ये बात को उनको मानना पड़ेगा कि इस्लाम कभी भी किसी के ऊपर जबर